اور سورہ نور قرآن مجید کی ایک ایسی زبردست صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سماجی برائی جو کہ ہر دور میں انسانی معاشروں کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کیے رہی، بد کرداری یا زنا کاری سے بچنے کی تدابیر کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم سورت کے مختلف حصوں سے ان پوائنٹس کو مختلف طریقے سے دیکھیں تو جو پوائنٹس سامنے آتے ہیں ان کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مسلمان مردوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا چاہیے اور اپنی پاک دامنی کا بھرپور انداز سے تحفظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورت کو مخاطب ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مسلمان عورت کو یہ بات چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پردے کا بھی حکم دیا گیا کہ وہ پردہ کرے۔ کس طرح؟ اس انداز سے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ اس کو چادر اوڑھنی چاہیے اپنے وجود کو ڈھانکنے کے لیے، اچھے طریقے سے اس کو اپنے وجود پہ چادر لینی چاہیے، اور اپنی زینت اور بناؤ سنگھار کو اپنے غیر محرموں کے سامنے واضح نہیں کرنا چاہیے۔ جن اعضاء و اقارب کے سامنے وہ اپنی زینت یا سنگھار کو واضح کر سکتی ہے ان میں عورت کا شوہر، عورت کا باپ، عورت کے شوہر کا باپ، عورت کا بیٹا، عورت کے شوہر کا بیٹا، اسی طرح عورت کا بھائی، عورت کے بھائی کا بیٹا، عورت کی بہن کا بیٹا، اسی طرح جو گھریلو خدام ہوتے ہیں یا دیگر عورتیں ہوتی ہیں، یا وہ مرد جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں، تو ایسے لوگوں سے اگر عورت جو ہے ان کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو کوئی جو ہے اسلام جو ہے اس کے اوپر معاہدہ نہیں کرتا، بصورت دیگر اس کو تمام غیر محرموں سے جو ہے پردے کو اختیار کرنا چاہیے۔ پردہ در حقیقت عورت کی حق تلفی کے لیے نہیں ہے، نہ ہی وہ عورت کو گروتھ سے روکتا ہے، نہ ہی اس کی اکنامک پروگرس یا ایجوکیشن کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ ہے، بلکہ اس کا مقصد اس کو معاشرے حراسیت سے بچانا اور معاشرے کے اندر ان لوگوں سے بچانا ہے جو عورت کی عزت کے حوالے سے منفی ذہن رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، شادیاں کرنی چاہیے ان لوگوں کی چاہے وہ غلام بھی کیوں نہ ہوں، اگر وہ بے نکاح ہوں مرد یا عورت، ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اگر ان کی شادی کر دیا جائے گا یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تاہم اگر کوئی بندہ اپنے کیریئر کے اندر انٹرسٹ رکھتا ہے تو اس کو جب تک وہ شادی نہیں کرتا اپنے کردار کا احسن طریقے سے تحفظ کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کی روک تھام کی ایک اور اہم تدبیر کا ذکر کیا کہ جب انسان اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کھنکارنا چاہیے یا سلام کرنا چاہیے۔ اگر اس کو اس گھر والے جو ہیں پلٹنے کا حکم دیتے ہیں تو اس کو پلٹ جانا چاہیے، اور اس بات پر انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے ہر صورت گھر میں داخل ہونا ہے، اس لیے کہ جس وقت گھر کے اندر جس مرد سے آپ ملنے کے لیے اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس گھر کی پردہ نشین عورتوں کے پاس اندر داخل ہونے کی زبردستی کوشش کرنا یا ہاں گیٹ کے سامنے کھڑے رہنا یہ کسی بھی طور پہ درست رویہ یا درست عمل نہیں ہے۔ ہاں اگر مرد ایک ایسے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے جہاں پر اس کا سامان موجود ہے اور جہاں پر کسی کی رہائش موجود نہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ کام کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب انسان اپنے گھر کے اندر رہتا ہے تو اس کے 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویسی جس کے اندر مینٹین کرنے کے لیے گھریلو خدام، ماتحت اور بچوں کو جو ہے بلا اجازت رہائشی کمروں کا داخل نہیں ہونا چاہیے۔ عشاء کے بعد، فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن کے اندر پرمیشن لیے بغیر داخل ہونا کسی بھی طور پہ جو ہے درست نہیں ہے، اور ان اوقات کے اندر جب بھی ہے آپ نے جانا ہے، دروازے پہ دستک دینی ہے، اندر جانے کی اجازت لینی ہے، اس کے بعد آپ نے داخل ہونا ہے۔ اسی طرح ان تمام کی تمام تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ اس کے باوجود بھی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کو نافذ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگنے چاہیے، یہ ان کے کیے کی سزا ہے، اور ان کی سزا کے اوپر مسلمانوں کی ایک جماعت کو گواہ بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو لیٹر آن بتلایا جا سکے کہ جو لوگ احکام الہیہ کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کو کس قدر سٹرکٹ قسم کی پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سزا جو ہے یہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہونے کے بعد یا کوئی عورت شادی کرنے کے باوجود بھی
برائی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سنسار کی سزا کا مطلب کسی بھی طور پر ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرنا نہیں، بلکہ معاشرے سے ان عناصر کو ختم کرنا ہے جو معاشرے بے راہ روی اور بد کرداری کو ہوا دیتے ہیں یا اس کو پھیلانے کے اندر کسی قسم کی بھی جو ہے وہ احتیاط سے کام نہیں لیتے اور معاشرے کے اندر برائی کی پروموشن کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی تہمت کو پروف کرنے کے لیے 4 گواہوں کو لے کے نہیں آتے، ایسے لوگوں کو جو ہے 80 کوڑوں کی سزا حد قذف کے طور پہ لگنی چاہیے کہ وہ ایک کریکٹر اسیسینیشن کے عمل شنی کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایکسیپشن دی ہے اور وہ ایکسیپشن شوہر کے لیے ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا تعلق بڑا انٹریکیٹڈ، بڑا حساس اور بڑا ایک الگ نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس لیے شوہر کبھی اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ اگر وہ اپنی بیوی کو برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو وہ گواہوں کو لے کے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مرد کو اس بات کی پرمیشن دی ہے کہ وہ شرعی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے کہ میری بیوی نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، 4 قسمیں کھائے کہ اس کا الزام سچا ہے اور 5ویں قسم یہ کھائی کہ اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اس کے مد مقابل عورت اگر اس سزا سے بچنا چاہتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے تو پھر عورت کو بھی یہ پرویژن دی گئی ہے کہ عورت 4 قسموں کو کھائے کہ اس کا ہم اس پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں قسم اس بات کی کھائے کہ اللہ کا اس کے اوپر غضب ہو اگر وہ اپنے دعوے یا الزام میں سچا ہو۔ اگر لعان دونوں کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے درمیان ہمیشہ کی جدائی کر دی جائے گی اور ان کا کیس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ٹرانسفر ہو جائے گا، جس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم حساب کو کریں گے۔ لیکن اگر شوہر قسمیں کھانے کے بعد بیوی جو ہے اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ اس نے برائی کا ارتکاب کیا تھا اور اس کا شوہر جو ہے اپنے الزام میں حق بجانب ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وہی سزا لاگو کی جائے گی جو کسی زانی یا زانیہ کے اوپر لاگو کی جاتی ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت کے اندر بد کرداری کی روک تھام کے حوالے سے جو ہے احکامات کو بیان کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہیں، اور پرندوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو کس انداز سے بیان کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے اہل ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پہ ضرور بضرور غلبہ دے گا اور ان کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلافت عرضی عطا فرمائی۔ آج ہمارے ایمان اور عمل کی کمزوری ہے جس کی وجہ ہم زمین کے اوپر مسکنت کی زندگی، مغلوبیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہم ایمان اور عمل صالح کے راستے کو اختیار کریں تو ہمیں کھویا ہوا وقار حاصل ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی مخالفت کرتے ہیں، جو آپ کے ارشادات عالیہ کی مخالفت کرتے ہیں، جو آپ کی چال و ڈھال، گفتار و رفتار کی مخالفت کرتے ہیں، وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔